الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه يسر الله حرفه وأدخل جنة رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. کر رہا ہے جو تو طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے تب سے لاکھوں کروڑ آئے. یہ جو ہے میں نعت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اپنی دل کی فریاد سنا رہا ہوں. ہم دنیا میں کیوں آئے اللہ ہمیں بتا رہا ہے. دنیا بنی ہے تب سے لاکھوں کروڑ آئے. باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. ذرا ہمارے نوجوان دھیان سے سنیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے. یہ شعر جو ہے بتا رہا ہے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ کر لے توبہ اے میرے پیارے نوجوان، کر لے توبہ میرے پیارے نوجوان، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے، عظمت سے درود پاک پڑھ لیجئے، زور سے پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اب ہم تمام مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ دوسرا شکریہ ہمارے مولانا مقیت صاحب، یہ صحیح میں بہت نرم دل آدمی، اللہ نے جو ہے ہماری ملاقات ہوئی صورت میں، اور یہ جو ہے بڑے فکر مند ہے۔ اگر یہی جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے تو اللہ جو ہے دنیا کو فتح کر دے گا۔ ماشاءاللہ ان کے اندر جذبہ ہے، کڑن ہے، تڑپ ہے، اپنے والد محترم کے مشن پر چل رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اور ان کے بھائی بھی موجود ہے مولانا تنویر صاحب، یہ ماشاءاللہ یہ بھی محنت کر رہے ہیں۔ چاہیے کہ ہم ان تمام کو آگے بڑھائے۔ ہمارے بستی کے جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، اللہ جو ان کی محنتوں کو، ان کی کوششوں کو، اور اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کو سلامت بعافیت رکھے۔ اور بستی کے جتنے بھی جو ہے مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کا آنا اور ہم تمام کا جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ جو ہے اب صحیح معنوں میں ہماری زندگی کو پلٹ دے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم کیوں آئے۔ میں اپنی بات کو بہت مختصر کروں گا، لیکن جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے، ہم کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں آ چکے۔ یہ اپنا درد سنا رہا ہوں، نہ کوئی مجھے جو ہے بڑے بڑے تقریر کرنے کی عادت بھی نہیں ہے، بس جو چل رہا ہے اس پر میں آپ کو توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ میں خود بھی آیا ہوں، آپ بھی سوچیں، میری اس فکر کو آپ کے اندر بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں جو ہے کیوں بھیجا ہے، یہ ہم سوچیں۔ اللہ نے کیا ہمیں بیکار پیدا کیا ہے؟ زور سے بولیے نا، کیا اللہ نے ہمیں بیکار پیدا فرمایا ہے؟ نہیں کا زور سے جواب دیجئے۔ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار فوکٹ کا پیدا کیا؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تم کو آنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کہہ رہے بیکار نہیں پیدا کیا، جو تم کچھ کر رہے ہو، جو کچھ تم کرنے جاؤ گے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ پورا جو ہے پوری دنیا، پوری کائنات، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہر کوئی جو ہے مال و دولت جمع کرنے کے اندر مصروف ہے کہ میں یہ کما لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ بنا لوں، یہ پراپرٹی بنا لوں۔ لیکن بتاؤ کہ یہ تمام پراپرٹی ہمیشہ رہنے والی ہے؟ زور سے بولیے، ہمیشہ رہنے والی ہے کہ نہیں؟ نہیں رہنے والی ہمیشہ۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ ہماری منزل جو ہے ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا بزنس نہیں ہے، ہمارا گھر نہیں ہے، ہماری دکان نہیں ہے، بلکہ ہماری اصل منزل کون سی ہے؟ زور سے بولے نا تو پتہ چلے گا یار، زور سے بولیے، ساتھ چاہیے آپ کا، ورنہ پھر میں، زور سے بولیے نا۔ قبر ہے ہماری اصل منزل، موت قبر ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے نوجوان دکان کا جو ہے چلا رہا ہو، کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، کوئی ملازمت پر کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے دکانوں میں، آفسوں میں بیٹھ کر مال و دولت جمع کر رہا ہے۔ لیکن دنیا کمانے والوں، ایک بات یاد رکھنا، اور ہمیشہ سے یاد رکھنا، جو کچھ تم کما رہے ہو اس کا کل حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ مجھے بھی جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اتنا جمع کرنا اور ایسا جمع کرنا کہ ہم اللہ کے یہاں حساب دے پائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ جو ہے یہ واقعہ دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، دل کو تڑپا دینے والا ہے۔ اور یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی یہ ہے، اس کا حساب کل دینا پڑ سکتا۔ ایک بادشاہ نے جو ہے قبر کھودوائی، کیا کھودوائی؟ اپنے لیے قبر کھودوائی، اور قبر کھودنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ جو ایک رات گزارنے میں یہاں کامیاب ہو جائے گا، میں اس کو اپنی سلطنت کا، اپنی پراپرٹی کا میں اس کو مالک بنا دوں گا، آدھا مالک اس کو میں بنا دوں گا۔ اب بادشاہ نے قبر تیار کی اور لوگوں نے بھی جو ہے ساتھ دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ جو یہاں رات گزارے گا میں اپنے اس کو سلطنت کا کیا بنا دوں گا؟ آدھا مالک بنا دوں گا۔ اب ہفتوں گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، لیکن کوئی تیار نہیں رات گزارنے کے اندر ایک رات، صرف ایک رات۔ کتنی رات؟ ایک رات صرف۔ لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص تیار ہوا۔ وہ شخص کون تھا؟ جس کے پاس صرف ایک گدھا تھا۔ کیا تھا؟ گدھا، جو ادھر سے ادھر سامان کو جو ہے لے جاتا تھا، اپنے جو ہے لیے اس کو ادھر سے ادھر منتقل کرتا تھا۔ ایک گدھا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میرے پاس جو ہے رات گزارنے میں کامیاب میں ہو گیا تو میرے پاس ایک گدھا ہے تو میری پراپرٹی آدھی ہو جائے گی، اور اگر میں رات گزارنے میں کامیاب نہیں ہوا تو کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ دنیا سے چلا جاؤں گا، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ اگر میں رات گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا ملے گی مجھے؟ سلطنت۔ کیا ملے گی؟ آدھی سلطنت۔ اگر رات گزارنے میں کامیاب نہیں ہوا تو مجھے جو ہے کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا، نو ٹینشن، نو، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اب جو ہے بادشاہ سے بات ہو گئی،
اب جو ہے قبرستان کے اندر گیا، باہر پولیسیں لگی ہوئی ہے، تمام چیزیں موجود ہے، وہ اندر چلا گیا، رات میں سویا۔ اب پوری رات اس نے کاٹی، جب صبح ہوئی، دن کا اجالا ہوا، باہر نکلا، اور پولیس جو سامنے تھی، پولیس کو جو ہے بادشاہ نے لگایا تھا کہ جو ہے یہ باہر نکل جائے، کامیاب ہو جائے تو میرے پاس پکڑ کر لائیے اس کو۔ لیکن جو ہے اس نے پولیس کو آتا ہوا دیکھا تو اس نے اپنے رخ کو بدل دیا، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ کی جگہ جانے کی بجائے وہ جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سننا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آواز لگا رہا تھا۔ پھر بھی خوشی سے جو ہے آگے جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، پیچھے پولیس دوڑ رہی ہے۔ لیکن کیا ہے، پولیس نے جیسے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا، جب بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر کیا، بادشاہ نے کہا تو یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وجہ تو بتا، کون سی وجہ ہے؟ تو جو ہے یہ جوانوں، یہ دل تھام کر سننے والی بات ہے۔ ہم کہاں ہیں، ہم سوچے، دل تھام کر سننے والی بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں جب رات کو قبر میں گیا تو میرے پاس دو فرشتے آئے اور انہوں نے جو ہے اعلان کیا۔ وہ آنے کے بعد کون قبر میں موجود ہے؟ کہا کہ میں موجود ہوں۔ کیا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک گدھا موجود ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولی، کیا موجود ہے؟ ایک گدھا موجود ہے میرے پاس، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ تو نے، اس نے جو ہے چارٹ نکال لیا کہ بھائی تو نے فلاں وقت کیا کیا۔ جب چارٹ لیا، فرشتے نے کہا کہ تو بتا کہ فلاں وقت میں تو نے جو ہے اس پر زیادہ کب بوجھ ڈالا تھا۔ میرا جو ہے حساب لینے بیٹھ گیا کہ فلاں وقت میں مجھ سے زیادہ جو ہے اس سے تو نے کام کب لیا تھا، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کب تو نے اس پر اٹھوایا تھا۔ اب یہ بات ہوئی، اور واپس یہ بھی مجھ سے جو ہے سوال کیے، بتا فلاں وقت کب یہ جب بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کھلایا۔ یہ سوال دو کیے، اور بادشاہ سے اس نے کہا، اس جو ہے وہ گدھا والا مالک تھا آدمی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ پوری رات میں ایک گدھے کا حساب دیتے جو ہے مجھے ڈنڈے مارتے رہے، میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے پایا، کہ کیا میں جب آدھی سلطنت کو لے لوں گا تو میں کیا اس کا حساب دے پاؤں گا؟ یہ بات کہی۔ اگر ہم ہوتے تو ہم نے کیا سمجھا تھا کہ وہ مالک ہو جاتا۔ کیا کہا اس نے؟ اگر جو ہے میں ایک گدھے کا حساب نہ دے پایا تو آدھی سلطنت کا میں حساب کیسے دے پاؤں گا؟ تو دنیا کمانے والوں، مال و دولت جمع کرنے والوں، دنیا کماؤ، حاصل کرو، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں بات یاد رکھنا کہ آج جو کچھ کما رہے ہو کل حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ مائیں بہنیں یہ بھی سوچے کہ جو کچھ ہمارے پاس زیورات، جو کچھ ہمارے نام پراپرٹی ہے، یاد رکھنا کل حساب دینا پڑ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے کتنا جو ہے اپنا کما رہے، اپنا حساب کہاں لے رہے، ہم جو کما رہے صحیح ہے کہ نہیں، ہم جو کما رہے ہیں وہ کیا جو ہے ایک نمبر کا پیسہ ہے کہ 2 نمبر کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے لے رہے، کہاں دے رہے، اور ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ جو کچھ خرچ کر رہے ہو، کما رہے ہو، کل حساب دینا ہے۔ اللہ سوال کرے گا جو میں نے مال و دولت عطا کیا تھا تو نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ ہم رونا تو بہت روتے اللہ نے ہمیں مالدار نہیں بنایا، ہم رونا بہت روتے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں جو ہے پراپرٹی والا نہیں بنایا، لیکن یاد رکھو
اگر مال و دولت بھی آ گیا تو کل کیا ہے، اللہ کے یہاں اتنا زیادہ حساب بھی دینا ہے۔ ہم تو یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جوانوں یہ بتاؤ کہ ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جو ہے میرے پاس بنگلے نہیں ہے، کار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا، کبھی ہم نے ایک رات ایک مرتبہ بھی ہم نے جو ہے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے اللہ تو نے مال و دولت نہیں دیا، کچھ نہیں، لیکن اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرمائی؟ کبھی ہم نے ایک رات تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ چلو اللہ آپ کو مال و دولت دے دے، بزنس دے دے، کروڑ پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، لیکن کیا ہم یہاں کمالے سب کچھ ہو جائے، سب راحتیں پوری ہو جائے، مرنے کے بعد کی زندگی کیا؟ وہاں کیا کریں گے؟ وہاں ہمارا کیا؟ وہاں ایک ہی چیز کام آئے گی، وہ ہے ایمان۔ ایک ہی چیز کام آنے والی ہے جوانوں، یہ شوق، یہ جذبے، یہ ڈریمز کہ بھائی ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا تک کی ہی ہے۔ یہ جو مولانا آ کر کہتے ہیں نا لوگ کہ بھائی دنیا مرنے، ہمارے نوجوان سوچتے ہیں یہ کہتے رہتے، آپ کو کہے نہ کہے، لیکن مرنے والے جو ہے چلے گئے، ان کو جا کر آپ پوچھ لو کہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، وہاں کس کی قدر ہے، وہاں کس کی ویلیو ہے۔ ہم نے ایمان کی خاطر قربانی نہیں دی ہے نا، اس لیے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جو ایمان کی خاطر قربانی دیتا ہے اس کو ایمان کی قدر ہوتی۔ ہم نے کوئی ایمان کی جو ہے کے لیے کوئی قربانی دی ہے؟ میں نے دی ہے نا، آپ نے دی ہے، آپ تو ماشاءاللہ دیتے ہوگے، لیکن جو ہے ہم نے تو نہیں دی ہے۔ جس نے ایمان کی خاطر قربانی دی ان کو جا کر پوچھو، تاریخ گواہ ہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر تو دیکھو، ولیوں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے ایمان کی خاطر کتنی قربانی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ ہم ایمان کی کتنی قدر کر رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی پیٹھ کو جو ہے اپنے جسم سے کپڑے کو اٹھایا، کپڑے کے اٹھانے کے بعد ان کے پیٹھ کے اوپر وائٹ نشان تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا، اے عمر، کیا پوچھا حضرت عمر نے؟ اے خباب، تیری پیٹھ پر وائٹ نشان کیا ہے؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ عمر، تب تو آپ ایمان بھی نہیں لے کر آئے تھے، تب تو آپ کو جو ہے ایمان کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے مکہ کی گلیوں کے اندر میرا آقا مجھے گھسٹتا تھا اور گھسٹ کر مجھے کوئلے میں ڈالتا تھا۔ بتاؤ، جس آگ کے اوپر کوئلہ جلتا ہو اور آگ نکل رہی ہو، کیا انسان کو ڈالا جا سکتا ہے؟ ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ ہم جو ہے آنکھ کے اوپر کھانا پکاتے ہیں، آنکھ کے اوپر ہم کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کیا انسان کا تصور ہو سکتا ہے؟ کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن کیا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اے عمر، یہاں پر آگ بجھتی تھی اور یہاں پر جو ہے میری چلبی پگھلتی تھی۔ ہم بتاؤ کہ ہم نے جو ہے ایمان کی خاطر ایسی قربانی دی۔ ایمان کی قدر ان کو جا کر پوچھو جن کے پاس جو ہے انہوں نے قربانی دی، جو نیو مسلم ہوئے ہو نا، ان کو جا کر پوچھو کہ کیا کیا قربانی دی ہے، کتنی قربانی دی ہے، کتنی محنت سے ہم آگے بڑھے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ جو دنیا کے اندر 3 کام کرے گا، دھیان سے سننا، جن کے اندر 3 خوبیاں ہوگی، آج کی میری مجلس سے 3 باتیں لے کر چلے جائے، اللہ جو ہے 2 نقد انعام سے نوازا۔ کتنے انعام سے؟ زور سے بولیے، کتنی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں گے؟ دین، زور سے، 3 خوبی۔ کتنی خوبی؟ 3 خوبی جو انسان پیدا کر لے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ جو ہے اس کو نقد 2 انعام سے نوازے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو انسان اپنے اندر 3 خوبیوں کو پیدا کر لے گا، اللہ اس کو کل قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی جو نقد انعام عطا فرمائے گا، نقد انعام اللہ دنیا میں عطا فرمائے گا، اور ایک جو ہے نقد انعام اللہ جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر عطا فرمائے گا۔ پہلا تو یہ انعام اللہ اس کو یہ عطا فرمائے گا، انعام سن لو، انعام کہ اللہ اس کی موت کو آسان کر دے گا اور اللہ جو اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یسر اللہ حرفہ وادخل جنتہ، اللہ اس کی موت کو آسان فرما دے گا اور اللہ حفاظت فرمائے گا بری موت سے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے کتنے نوجوان گانے سنتے سنتے دنیا سے چلے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے، تو بتاؤ ایسی حالت میں ہماری موت آئے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ کتنے نوجوان ہیں، کتنے جو ہے ڈانسر، کتنے جو ہے بڑے بڑے ہیروز دیکھو آپ دنیا سے گئے، کتنے لوگوں کے آپ واقعات کو پڑھے، مرتے جو ہے گانا چل رہا ہے گاڑی میں اور سن کر چلے جا رہے، اور ایسے ہی ٹکرائی گاڑی۔ تو مرنے والے بھی کتنے طرح کے، 2 طرح کے، ایک موت عافیت والی ہے، ایک موت سکون والی ہے، ایک موت کلیمے والی ہے، ایک موت جو ہے انسان کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہا ہے اور جو ہے بتاتے ہوئے لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے جا رہا ہے، اگر موت تم بھی اچھی طرح چاہتے ہو تو میری طرح زندگی گزار کر جاؤ، دیتا ہے پیغام۔ اور لوگ تمنا بھی کرتے ہیں کہ ہماری موت اس کی طرح آ جائے۔ اور ایک مرنے والا جو ہے مرتا ہے، یہ موت کیا ہوتی ہے؟ شرک کی ہوتی ہے، کفر کی ہوتی ہے، بدعات کی ہوتی ہے، اس کے جو ہے چیتھڑے جو ہے ادھر سے ادھر بکھر جاتے ہیں، گھر والے کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میرے گھر کی لاش ہے، میرے بیٹا ہے، میرا جو ہے شوہر، پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی موت سے جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، ہماری پوری بستی والوں کی، اللہ پورے عالم والوں کی ایسی موت سے حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر تم موت آسانی سے چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ مرتے کے وقت ہمارا زبان کے اوپر کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے، اللہ ہمیں میسیج دے رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جو ہے موت جو ہے ایمان والی عطا فرمائے گا، اللہ اسلام بھی محفوظ رکھے گا، ایمان بھی محفوظ رکھے گا۔ اور اے ایمان والو اللہ جو ہے وارننگ بھی دے رہے ہیں، اے ایمان والو تم اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی موت جو ہے مرنے کے وقت اللہ ایمان کا نور اس کے دل سے سلب کر لے گا۔ جو ایمان سے ڈرتا رہے گا اللہ جو ہے مرنے کے وقت ایمان کا نور اس کے اندر داخل کرے گا، اور جو ایمان والا اللہ سے نہیں ڈرتا رہے گا، اللہ کو بھول کر زندگی گزارے گا، جو اللہ سے جو ہے بیزار ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا نور اس کے دل سے مرتے کے وقت میں اس کا سلب نکال دوں گا۔ اس لیے یہ موت کی تکلیف بڑی خطرناک ہے، ان کو جا کر پوچھو، کیا پوچھو گے آپ؟ وہ تو قبر میں چلے گئے۔ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ایمان والی موت کے بعد جو ہے آخری جو لمحات ہوتے ہیں کتنے خطرناک ہوتے، کتنی سختی ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا یسر اللہ حرفہ وادخل جنہ، پہلا انعام اللہ یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کی موت کو آسان فرما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ موت کی تکلیف اس کو پوچھو جو گھر پر بیٹھا ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی
اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میری جو ہے موت کے لمحات میں، موت کی گھڑی میں میری مدد فرما۔ اس لیے ایک مسئلہ بتایا بھی گیا کہ جب آپ مرنے والا ہو تو مرنے والے کے پاس جا کر بیٹھو تو اس کو یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ بھائی تو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے موت کی تکلیف، موت کی شدت بہت خطرناک ہوتی ہے، جب انسان کے جسم سے جان نکالی جاتی ہے، اگر ہماری چمڑی کو اکھاڑ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے ڈبل تکلیف جب جو ہے روح قبض کرنے والا فرشتہ جب جو ایمان جو ہے یہاں پر اس کی روح کو نکالتا ہے، اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جا کر یہ مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ بھائی، بلکہ یہ کرو اس کے سامنے جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کے سامنے پڑھو، تاکہ اس کو جو ہے آپ کے یہ کلمے کی برکت سے، آپ کے قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی دولت سے دنیا سے اٹھائے۔ اس لیے کیا کرے، لقی تو حدیث شریف میں فرمایا تم ان کے سامنے جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرو، یاسین شریف پڑھو، رحمان پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھو کہ اگر آپ نے کہا اور اللہ حفاظت فرمائے بغیر کلمے سے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ جو ہے قرآن کریم پڑھانے والے میری اس عاجز کی نصیحت کو بھی یاد رکھے۔ ایسے لوگ بھی دنیا سے گئے جنہوں نے 30 سال قرآن کریم پڑھایا اور مرنے کے وقت انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا سے گئے۔ یاد رکھو جو دنیا کے اندر جو زبان پر ہوگا وہ مرنے کے وقت ہوگا۔ اگر زبان جو ہے زندگی کے اندر دنیا ہی دنیا ہے، زبان کے اوپر دنیا ہی دنیا، کمانا، بزنس، کاروبار، یہ دنیا ہی ہے، یاد رکھنا مرنے کے وقت بھی وہی آئے گا، وہی کام ہوگا، ہم وہی کام کر پائیں گے۔ کیا کام ہوگا؟ اگر اچھی زندگی گزاری ہوگی تو کلمے پر جاؤ گے، اگر اچھی زندگی نہیں گزار پاؤ گے تو سمجھو دنیا سے ایسے ہی جانا ہے۔ اس لیے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ پورا جو ہے آپ کا یہ گاؤں بتا رہا ہے، اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ یہ بستی آبادی بتا رہی ہے، اس کو بنانے والے دنیا میں نہ رہے۔ اس گاؤں کا جو مین آدمی یہ بتا رہا ہے، اس کو